انکم اذا مثلہم، تحقیق تم اس وقت مثلہم انہی کی مانند ہو جاؤ گے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کو. للذین وہ لوگ، یتربصون جو انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے ساتھ، فإن کان لکم بس اگر ہوتی ان کے لیے، فتح فتح، من اللہ اللہ سے، قالو کہتے، الم نکم معکم کیا نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ، وإن کان اور اگر ہوتے للکافرین کافروں کے لیے، نصیب کچھ حصہ، قالو کہتے، الم نستحوذ کیا نہیں غالب آئے تم، علیکم اوپر تمہارے، ونمنعکم نہ منع کیا تھا ہم نے تم کو، مؤمنین مسلمانوں سے. فاللہ پس اللہ تعالی، یحکم حکم کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولی اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ کرے گا اللہ تعالی، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین اوپر مومنوں کے، سبیلا کوئی راستہ. ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا اور اس نے اس کے اندر احکامات بھی تمہارے اوپر نازل کر دیے، پھر جب تم سنتے ہو کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، وہ نہیں مانتے، یا منافق جو ہے وہ نہیں مانتے قرآن و مجید کو اور نبی کی حدیث کو، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں جو لوگ کفر کرتے ہیں ہمارے قرآن و حدیث کا یا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اب یہ جو بات ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام گناہ جہاں پہ بھی ہو رہے ہوں، منافقین جو تھے وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کبھی جو تھے وہ کافروں کے پاس جاتے تھے، ان کا تو یہاں پہ تذکرہ ہے ہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہمارے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب نوشی ہو رہی ہو، تو ایسے کسی شخص کو تم بیٹھا دیکھو جو شراب پی رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ نہ بیٹھنا. اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تم نہ بیٹھنا. اگر تم بھی بیٹھ گئے تو تمہارا حال بھی وہی ہو جائے گا جو اس کا حال ہے. یہ ایک باریک نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ہمیں وہاں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. شراب کی محفلوں میں یا ان گندی محفلوں میں، یا جہاں پہ گانا بجانا، میوزک، اس طرح کا مطلب کہ بہت زیادہ ماحول بن جائے، جیسے کہ یہ فنکشن لگا لیں جو مہندی کے یا یہ جو مائیوں کے یا جتنے بھی فنکشن چل پڑے ہیں، قرآن و حدیث ان کے خلاف ہے، قرآن و حدیث ان سے منع کرتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ہمارا کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس محفل میں نہ جائیں. جتنے بھی برات سے پہلے کے فنکشن ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان میں نہ بیٹھے، جا کے آپ ان میں نہ شامل ہو. اور آپ جو ہے جب ولیمے کی دعوت ہے یا برات کی، جو اول تو برات کا بھی جو تصور ہے وہ نہیں ہے، تو ولیمے کی دعوت پہ آپ جا کے بیٹھے. لیکن اگر وہ جو پہلی مطلب 5-6 دعوتیں 7-8 ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں آج کل، تو ان کے اندر جا کے آپ بیٹھتے ہیں، تو وہ جن کی رسومات ہے، جنہوں نے ہے، خوف ہے قیامت کے دن کا کہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، اس کو چاہیے کہ وہ محفل وہ چھوڑ دے. یعنی جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان آیتوں کو، ان جگہوں کو چھوڑ دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس محفل میں مرد حضرات اکٹھے ڈانس کرتے ہیں، اگر وہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو پھر کہاں اڑایا جا رہا ہے؟
شریعت کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ سلام بھی نہیں لے سکتی، وہ اس سے پردہ کرے گی۔ اور یہ اگر وہاں پہ غیر محرم کزن بھی غیر محرم ہوتے ہیں، چاچو کے بیٹے، تایا کے بیٹے، یہ سارے غیر محرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر ہم پڑھتے بھی ہیں، دین بھی پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پکے مسلمان کہلانے والے ہیں، پھر ہم ان کے درمیان بھی جا کے بیٹھتے ہیں، تو پھر ہم کن میں سے ہیں؟ کیا ہم ان منافقوں جیسے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نبی کے بن جاتے تھے، اور جب ان کے پاس جاتے تھے کافروں کے پاس ان کے بن جاتے تھے؟ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے بن جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، اور جب اس طرح کی محفل میں جاتے ہیں تو ہم ان کے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں فلا تقعدوا معهم، نہ بیٹھے ان کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی دین کی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے دین کی بات کہاں پہ ہوگی؟ اور اس کے بعد انکم اذا مثلہم، جب تم ان کے درمیان بیٹھ جاؤ گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اذا مثلہم، تمہاری ان کی مثال ایک ہی ہے، تو اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ اور اب ان کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی جس طرح یہ منافق، یہ کافر یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ملنے والے، یہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غلط کاموں میں ان کا حصہ بنتے ہیں، وہاں ان کے لیے سخت تر دل ہلا دینے والے عذاب ہوں گے۔ اور عذاب کون سے ہوں گے؟ کہ توک، زنجیریں جو ہے نا وہ ان کے گلوں میں پہنائی جائیں گی، اور گرم پانی کے کڑوے گھونٹ جو ہے نا وہ ان کو دیے جائیں گے۔ جو لڑکی کسی لڑکے کے لیے تیار ہوتی ہے، مطلب جب ہم محفل میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، ہسبینڈ کے لیے تو کبھی اتنا تیار نہیں نہ ہوتے آپ لوگ۔ اگر آپ کا قوم ہال ہے، شادی کے اندر جینٹس اور لیڈیز کٹھی ہیں، اور آپ تیار ہو کے جا رہی ہیں، اور آپ کہیں کہ میں ان کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آپ کس کے لیے تیار ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ میں جو اس طرح مرد عورتوں کی طرف آتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کی طرف ایک دوسرے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے فنکشن کو انجوائے کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ایک تنور میں اکٹھے ہی پھینکے جائیں گے۔ اس کے نیچے آگ جل رہی ہوگی، آگ اوپر کو آئے گی تو یہ چیخے مارتے ہوئے اوپر کو آئیں گے، آگ نیچے کو جائے گی تو یہ چیخے مارتے ہوئے نیچے کو جائیں گے، یعنی ان کی اتنی بری سزا ہوگی۔ گرم پانی کے کڑوے گھونٹ ان کو دیے جائیں گے، اور پیپ اور خون کے زہریلے جو مادے ہوں گے وہ ان کو پلائے جائیں گے، اور یہ ان کی دائمی سزا ہوگی۔ جب پھینک دیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر بندہ مشرک نہیں نہ ہوگا تو کتنی دیر بعد نکالا جائے گا، جب وہ چیخ چیخ کے بار بار پکارے گا، روئے گا، پھر اللہ اس کو وہاں سے نکال لیں گے۔ یہ کون ہے؟ جو جس کا ہوتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے اسی کا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، جس محفل میں گئے اسی کے بن گئے۔ تو ہرگز بھی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ اٹھا بیٹھا کریں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہ جایا کریں، خدا را ان کو بتایا کریں کہ یہ گناہ ہے، میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں آنا۔ پھر آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اگر یہ آج میں نہیں جاؤں گی تو کل کو یہ میرے بچوں کے فنکشن پہ نہیں آئے گا، تو کم از کم آپ تو بچ جائے نا۔ اگر آپ کے بچے نہیں بچ رہے، آپ بچیں، پھر ان کو بھی سمجھائیں، بتائیں کھول کھول کے کہ ہمارا ان باتوں کا یہ عذاب ہے۔ تنقید نہیں، محبت سے، پیار سے پاس بٹھا کے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، ان سے بچیں، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہوں گے، یہ تربصون، انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یعنی کہ اللہ تمہیں فتح دے گا۔ یہاں پہ پھر منافقوں کی بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو عمل میں لوگ ہوتے ہیں نا صفر ہوتے ہیں، جبکہ دکھلاوے میں یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ معاف کرے، ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ دولت آئی ہے یا مال غنیمت آیا، تو یہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ منافقوں کی طرف کافروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اچھی چیز مل رہی ہے، پھر یہ ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ان کان للکافرین نصیب الم نستحوذ علیکم وامنعکم للمؤمنین، یہ مومنوں کو کبھی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ ان کے پاس کوئی چیز آ جائے یا یہ خوش ہو جائے، یہ کافروں کے ہی ہے، اے میرے نبی یہ آپ کے نہیں ہے، یہ ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ ان منافقوں کی طرف دیکھ کے
اپنے ایمان اپنے صحابہ کو سمجھائیں کہ وہ ان کی طرح نہ بنے، جہاں بیٹھتے ہیں ان کے نہ بن جائیں، بلکہ اپنے آپ کو پکا مومن بنائیں۔ یاد رکھیں جو بندہ منافق ہے نا، وہ اللہ کے ہاں کافر سے بھی بدتر ہے۔ ایک وہ منافق تھے جو کفار مکہ کے اندر رہنے والے تھے، جو نبی کے پاس آتے نبی کے بن جاتے، جو کفار کے پاس جاتے کفار کے بن جاتے۔ اور ایک آج کے بھی ہے، آج کے بھی لوگ منافق ہیں، جن کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ دین کی محفل میں گئے دین کے بن گئے، دنیا میں گئے دنیا کے بن گئے، جدھر دل کیا ادھر بن گئے۔ ان المنافقین، تحقیق منافق لوگ جو ہے، یخادعون اللہ،